الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادتوں کو کہنے اور سننے کو بحق قبول فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، عزیزان گرامی، اس وقت ہم پورے عالم میں اگر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان ہر لمحہ، ہر وقت، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر گھڑی سب سے زیادہ پریشان ہے. کوئی معاشی اعتبار سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اولاد نافرمان ہونے کی وجہ پریشان ہے، کوئی پڑھائی کو لے کے پریشان ہے. غرض کے دنیا کا کسی بھی انسان کو آپ دیکھیں کہ وہ ہر لمحہ، ہر گھڑی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے. اچھا، مسلمانوں کو جب پریشانی آتی ہے تو وہ لوگ ڈائریکٹ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو فلاں کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ تو فلاں کی طرف سے ہو رہا ہے. ملکی اعتبار سے جب پریشانی آتی ہے تو وہ کسی یہود اور نصارہ پر اپنی ناکامی کا صحرا باندھ لیتا ہے. کہتا ہے یہ تو یہودیوں کی سازش ہے، یہ تو نصارہ کی سازش ہے، یہ تو عیسائیوں کی سازش ہے. الغرض انسان اپنی ناکامی پر دوسرے کو الزام لگا کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے. ہم لوگ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بیماری کا علاج قرآن مجید کے اندر فرمایا. کہا کہ انسانوں، کامیابی کا راز صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. آپ صحابہ کی زندگی دیکھیں، تابعین کی زندگی دیکھیں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشانی اگر ہوتی تو ان کو ہونی چاہیے تھی. ان کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ان کے پاس 2 وقت پیٹ بھر کے کھانے کے لیے رزق نہیں تھا. مگر دنیا کے اندر سب سے کامیاب ترین انسان اگر کوئی گزرا ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر قرآن مجید کے اندر فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. سبقت لے گئے وہ انصار اور مہاجرین، یعنی اللہ کی طرف ہجرت کرنے والے اور ہجرت کے بعد جنہوں نے ان کی نصرت کی. ان کا نام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وہ انصار ہے، یعنی مدد کرنے والے. بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. فرمایا کہ
اللہ تبارک و تعالی ان دونوں گروہ سے یعنی مہاجر اور انصار سے ان دونوں سے اللہ راضی ہو چکے ہیں اور اللہ کے فیصلے سے یہ بھی راضی ہو چکے. اللہ کا راضی ہونا تو سمجھ میں آتا ہے مگر انسان کیسے راضی ہے یہ سمجھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر اور ان آیت کے اندر فرمایا کہ کامیاب اور کامران انسان سب سے پہلے جو ہے وہ مہاجر ہے, دوسرے نمبر پہ انصار ہے, اور اس کے بعد والذین اتبعوہم, اور قیامت تک آنے والے سارے کے سارے وہ انسان جو ان دونوں کی اتباع کریں گے. یعنی صحابی مہاجر اور انصار کا جو اتباع کریں گے وہ لوگ کامیاب ہوتا چلا جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مہاجر تو اسی زمانے میں ختم ہو گئے, زیادہ سے زیادہ 100 سال 110 سال, اور انصار بھی اسی زمانے میں ختم ہو گئے. اب کامیابی کیسے پتا چلے گا کہ کامیابی ہمیں کیسے ملے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو آپ دیکھیں کہ والذین اتبعوہم, جو ان کی اتباع کرتے رہیں گے انہی کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے گا. اب اس کو ایک ایگزامپل, ایک مثال کے طور پر آپ سمجھیں. آج کا مسلمان شادی تو کرتا ہے مگر شادی سے پہلے ساری تیاریاں کرتا ہے مگر جو اصل تیاری ہے وہ نہیں کرتا. شادی سے 2 مہینے پہلے ہمارے کارڈ چل جاتے ہیں, دنوں رات نماز چھوڑ کر کے, کیونکہ ابھی شادی کا سیزن چل رہا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا, نماز چھوڑ کر کے, روزے چھوڑ کر کے, عبادات چھوڑ کر کے, سارے کاروبار چھوڑ کر کے آج یہاں کارڈ دینے جا رہا ہے, کل وہاں کارڈ دینے جا رہا ہے, آج اس جو ہے رشتے دار کی خوشامد کر رہا ہے, کل اس رشتے دار کے پاس جا رہا ہے. کیا بات ہے بھائی, پہلے شادی کی تیاری چل رہی ہے, آفس میں بھی چھٹی لے لیا, کام کاج میں بند, دکان بھی نہیں جا رہا ہے, شادی کی تیاری کر رہا ہے. اس کے بعد کئی مہینے پہلے ہی شادی مال بک ہو جاتا ہے. کپڑے لینے کے لیے ماشاءاللہ بنگلور سے نہیں دل بھرا تو حیدرآباد سے طبیعت نہیں بھری تو چلا گیا دلی. یعنی کہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کر رہا ہے. مگر اس بندے سے پوچھو کہ بھائی شادی جو تم کر رہے ہو, شادی کے اصل مقصد کیا ہے پتا ہے تمہیں؟ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ کیا شادی کوئی عیاشی کا ذریعہ نہیں؟ اگر آپ نے شادی کو سمجھا ہی نہیں تو آپ کے لیے شادی کرنا بھی مناسب ہے. پہلے شادی کے طریقے کو سمجھو کہ شادی ہوتی کیا ہے. آج کے بعد آپ کے اوپر ڈبل ذمہ داری آنے والی ہے. پہلے ایک ماں باپ تھے, اب 2 ماں باپ ہونے والے ہیں. پہلے ایک بھائی بہن تھے, اب 2 بھائی بہن ہونے والے ہیں. جیسے آپ کے اپنے خاندان کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے, ایسے سسرال والے کی خاندان کی ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں. آپ روزانہ بیوی کو ٹارچر کریں گے اور پھر بیوی سے یہ آپ امید رکھیں گے کہ آپ کی بیوی آپ کے والدین کی خدمت کرے, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں, آپ اپنی بیوی کے والدین کی خدمت کریں گے, آپ سسرال والے کو عزت کا مقام دیں گے, آپ ان کے گھر والوں کی خیر خواہی کریں گے, تو پھر آپ اپنی بیوی سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے غائبانے میں, آپ جب دکان میں چلے جاتے ہیں, آپ جب تجارت میں چلے جاتے ہیں, تب یہ آپ کی بیوی آپ کے والدین کی, آپ کے گھر والوں کی خدمت کرے گی, اس لیے کہ آپ ان کے گھر والوں کی خدمت کرتے ہیں. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آپ اگر اپنے گھر والوں کی خدمت چاہتے ہیں اپنی بیوی سے, تو آپ کے اوپر بھی لازم ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں. تو میں جو بتانا چاہ رہا تھا کہ ساری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں مگر اصل تیاری وہ نہیں کرتے. اس کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بیوی کا حق کیا ہے. بیوی جو ہمارے گھر آئے گی تو کیا وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی آ رہی ہے, آپ کے گھر میں جہیز لے کے آ رہی ہے, آپ بڑے بڑے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اگر یہ سوچ کر کے شادی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے شادی کرنا جائز نہیں ہے, معاف کیجیے گا. ہاں, شادی کے بعد اور ایک
خراب ہے بلکہ عورتیں بھی بہت خراب ہوتی ہیں۔ اب وہ عورت کوئی آسمان سے تو آتی نہیں، وہ ہم سب کے گھروں میں پلتی ہے۔ تو ہم نے جس طریقے سے اپنے بیٹی کو طریقہ سمجھایا سکھایا ہے، ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت جیسے کی ہے، وہی اثرات اس کے اندر آئیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی 12 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی ہے تو پھر کیا مجال ہے کہ وہ سسرال میں جا کے اٹھ جائے؟ نہیں اٹھے گی، کیونکہ آپ نے گھر میں اس کی تربیت ایسے کی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتی ہے تو ساس اور سسر کے تہجد گزار ہونے کے باوجود بہو فجر کی نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ بچی ہمارے گھر میں پلتی ہے نا، تو ہمیں یہاں سے اس کی تربیت کرنی ہے، ہم اپنی بچی کو ایسی تربیت کرنی ہے۔ تو میرے ساتھیوں، کسی ناگزیر حالات بہت زیادہ پریشانی، آپ ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے اور تاجر لوگ بھی ہیں اور تجارت وغیرہ کے غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں۔ ایئرپورٹ پہ آپ جیسے ہی پلین میں سوار ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا ایئر ہوسٹس کھڑے ہو کر کے کچھ سمجھاتی ہے، کچھ تقریر کرتی ہے 2-4 منٹ کی۔ اس میں یہ کہتی ہے کہ اس پلین کے اندر 8 دروازے ہیں، 2 ادھر ہے، 2 ادھر ہے، 2 ادھر ہے۔ حالانکہ ہم نے کبھی اپنی زندگی میں دروازے کھلتے ہوئے نہیں دیکھا کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ڈور کھل جائے تو وہ پلین جائے گا تو وہ تو کوئی گر جائے گا، مگر پھر بھی وہ لوگ ہمیشہ یہ سمجھاتے ہیں کہ دروازے اتنے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی معاملہ آ جائے تو آپ کو انہی ونڈو سے انہی دروازے سے نکلنا ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب میں یہ ایمرجنسی ونڈو نہیں ہو رہی، سمجھے آپ بات کو؟ یعنی ہر مذہب میں شادی کا طریقہ تو ہے، کسی کے یہاں شادی کا طریقہ انگوٹھی ڈال دو تو شادی ہو گئی، کسی کے یہاں یہ ہے کہ بھائی کہیں جا کے پھول کا مالا پہنا دو تو شادی ہوگی، کسی کے یہاں اور کچھ، کسی کی اور کچھ۔ مجھے کسی پر الزام نہیں ڈالنا، میرا کہنا یہ ہے کہ شادی کے طریقے تو ہر مذہب نے بتائے کہ ایسے ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے، مگر شادی کے بعد کوئی ایمرجنسی ڈور کسی مذہب میں نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر زندگی آپ کی نہیں گزر رہی ہے، یہ ادھر جاتی ہے تو یہ ادھر جاتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر ہم اس شادی کے کانٹریکٹ کو توڑنا چاہیں تو کیسے توڑیں گے؟ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک آدمی جو ہے گھومنے کے لیے، ہمارے بنگلور کے لوگ گھومنے کا بہت شوقین ہے، گھومنے کے لیے پانی کو دیکھنا بڑا اچھا لگتا ہے، تو چلے گئے کاویری ندی گھومنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ میں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان کی بیوی کاویری ندی میں ڈوب کے مر گئی۔ اب جب مر گئی تو اب تلاش کر رہے سب لوگ کہ بھائی کم سے کم میت تو مل جائے، لاش تو مل جائے۔ تو ان کا شوہر کو دیکھا کہ پانی ادھر بہ کے جا رہا ہے تو وہ ادھر تلاش کر رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا کہ یار میری بیوی نہانے کے لیے اتری تھی اور ڈوب کے مر گئی۔ تو بولے بیوقوف کہیں کے تو پانی بہا کے ادھر لے جا رہا ہے تمل ناڈو کی طرف، تو ادھر کیوں تلاش کر رہا ہے؟ پیرس کی طرف کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ ادھر دیکھے گا نا کہ کہیں زندگی میں ہمیشہ وہ الٹا چلتی تھی تو مجھے لگ رہا ہے مرنے کے بعد بھی الٹا ہی چل رہی ہے، مرنے کے بعد بھی الٹا ہی چل رہی ہوگی۔ تو حالات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا اگر ایسا ماحول بن جائے کہ اب زندگی اچیرن ہے تو اس کانٹریکٹ کو توڑنے کا نام طلاق ہے۔ کیا نام ہے؟ طلاق۔ مگر اسلام نے طلاق دینے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ نوجوان کو نہ شادی کا طریقہ معلوم ہے نہ طلاق کا طریقہ معلوم ہے۔ اب آیا غصہ میں، اب گرمی کا سیزن چل رہا ہے، کہیں سے ٹو ویلر میں آیا، بالکل سر کھول رہا تھا، گھر پہنچا، بیوی کو دیکھا غلط طریقے سے، فٹافٹ 2 3 4 5 پڑھ دیا، جیسے لگ رہا تھا اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے تھے نکال لیا، ایسے ہی اس نے طلاق 2 3 4 جتنا مرضی آیا بول دیا۔ اب پکڑنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ہوش ٹھکانے پہ آیا، بچے رونے لگے، بیوی سمجھدار پڑھی لکھی تھی، انہوں نے کہا کہ اچھا تم نے طلاق دے دیا، اب تو میں حرام ہو گئی، اب میں اپنے ماں کے یہاں چل رہی ہوں۔ اب اس بیچارے کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو میں نے غلط کر دیا۔ اب یہ کہ مسجد کے مؤذن کے پاس یا امام کے پاس یا مفتی کے پاس یا خطیب کے پاس، انہوں نے کہا طلاق دیا کیسے؟ تو انہوں نے کہا یار مجھے غصہ بہت تھا، میں نے اتنے دے دیے۔
اب خطیب صاحب نے مفتی صاحب نے کہا کہ تیری بیوی کے اوپر طلاق مغلظہ پڑ گیا ہے، بیوی تیری حرام ہو گئی ہے، اب تو اس سے علیحدہ ہو، اس کا شکل دیکھنا بھی تیری لیے جائز نہیں۔ تو اب جو ہے دل میں گرانی گزر رہی ہے۔ میں جو ایگزامپل دے رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اگر قرآن و حدیث کے حیثیت سے اگر کوئی آپ کو مسئلہ بتلا رہا ہے اور آپ کے طبیعت میں، آپ کے دل میں گرانی گزر رہی ہے کہ یہ مسئلہ صحیح نہیں بتایا گیا، یہ میرے منشے کے میرے جو ہے اس کے خلاف میں ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اب تمہارا ایمان کا خیر ہے۔ ہم لوگ اسی مفتی کو، اسی مولوی کو اچھا سمجھتے ہیں جو ہمارے مزاج کے مطابق مسئلہ بتلائے، جو ہمارے مزاج کے مطابق ہمیں سمجھائے۔ اگر ہمارے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ حضرت برابر نہیں، یہ حضرت جو ہے غلط بولتے ہیں۔ اگر آپ نے ایسا طریقہ اختیار کیا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے ایمان کے اندر کھوٹ آ رہا ہے، آپ کا ایمان کا جو تھرما میٹر ہے، آپ کا ایمان کا جو ڈگری ہے وہ گھٹ رہا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس آیت کے ضمن میں تفسیر کرتے ہوئے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے اللہ نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق دے کے بھیجا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، وہ کامل درجے کا مومن نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکم نہ مان لے، اپنے اوپر جج نہ بنا لے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف وہ فیصلے کو سمجھتا ہے، مسجد کا فیصلہ اسے سمجھ میں نہیں آتا، کورٹ اور کچہری کا فیصلہ اس کو سمجھ میں آتا ہے، مسجد کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو عدالت کے فیصلے سمجھ میں آتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا ایمان ابھی مکمل نہیں۔ آج دیکھیے باپ کے مرنے کے بعد بہنیں آتی ہیں حصہ لینے کے لیے، بھائی دیتا ہے حصہ؟ نہیں دیتا۔ کیا قرآن تو اس کا حصہ متعین کر لیا۔ قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ وصیت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں، اے انسانوں تمہیں اللہ وصیت کر رہا ہے۔ وصیت کرنے والا کون؟ اللہ۔ حکم کے درجے میں یہاں پر کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم جب وراثت کے مسئلے کو تقسیم کرو تو سب سے پہلے عورتوں کے حق کو نکالو، عورت کے حق کو متعین کرو، اور ان میں سے دو عورت کے حق کو ملاؤ تو ایک مرد کا حق بنے گا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ مرد ظالم بنیں گے، یہ مرد عورتوں کے حقوق کو دبائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارا حق اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ تم اپنا مرد عورتوں کا حق نہ نکال دو۔ اس لیے بھائیوں کا حق متعین کرنا ہے تو پہلے بہنوں کا حق متعین کرو، اور دو بہنوں کو ملا دو، دو بہنوں کا جتنا حق بنے گا اتنا ایک بھائی کا حق بنے گا۔ واہ رے واہ، کیا میرا اللہ ہے! میرے اللہ نے کیسے کیسے ہماری اصلاح فرمائی، مگر آج مسلمان ظالم بن کے بیٹھا ہے، باپ کے مرتے ہی اپنی بلڈنگ پر، کوٹھی پر، تجارت پر، سب پر خود قبضہ کر کے بیٹھتا ہے، ظالم کی طرح فرعون بن جاتا ہے، اپنے بہنوں کو حق نہیں دیتا، اپنے بہنوں کا حق دبا لیتا ہے، اور اگر کوئی عالم اس کے بعد جو ہے فیصلہ کر دے تو پھر وہ کورٹ کچہری کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ اس لیے کہ کورٹ میں اب تو ماشاءاللہ لوگوں کا دل و دماغ کھلنے لگا ہے کہ یار اسلام نے عورتوں کا حق دیا تو ہمیں بھی دینا چاہیے۔ اور برادروں میں، دوسرے برادران وطن میں ماں باپ کے حقوق میں، یعنی ماں باپ کی جائیداد میں عورتوں کا حق نہیں تھا،
یہ ہمیں حق دیا ہے، عورتوں کا بھی حق ہے، مردوں کا بھی حق ہے، مگر عورت کا حق نصف ہے، مرد کا حق پورا ہے، مگر پہلے عورت کا حق نکالا جائے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جھگڑا بہت مشہور واقعہ ہے کہ یہودی اور مسلمان دونوں کا جھگڑا ہوا، اور دونوں کے جھگڑے میں یہ ہوا کہ فیصلہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دلائل سننے کے بعد اس یہودی کے حق میں فیصلہ کیا، کہا کہ نہیں، اس کا مالک یہودی، وہ مسلمان جو نام نہاد مسلمان تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ برابر نہیں ہوا۔ وہ فیصلہ لے کے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے آقا کے فیصلے کے بعد میری کیا وجہ ہے کہ میں اس پہ بات کروں، میں کوئی بات نہیں کرتا، نکل یہاں سے۔ وہ وہاں سے نکلا، دل میں آیا کہ بھائی یہودیوں کے بارے میں تو حضرت عمر بڑے سخت ہیں، حضرت عمر ہی میرا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت عمر گھر میں آرام فرما رہے تھے، باہر آئے، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ معاملہ ہے، یہ زنا ہے، اس کے معاملے میں لے کر کے ہم لوگ کا دونوں کا جھگڑا، میں کہتا ہوں میرا، یہ کہتا ہے میرا، مگر اس سے پہلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تھا، انہوں نے بات صحیح سے سمجھ نہیں پائی اور یہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ اس کے بارے میں ذرا فیصلہ فرما دیں گے تو مہربانی ہوگی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اچھا بیٹھو بیٹھو، میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ اندر تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک تلوار لے کے آئے اور جو مسلمان تھا اس کے مارے گردن پر نکال کے باہر پھینک دیے۔ سارا مدینے میں کوہرام مچ گیا، یہ کیا کیا؟ ایک مسلمان کا قتل، مسلمان کے قتل کرنے کے بعد تو دیت دی جاتی ہے، خون بہا۔ منافقوں نے اس معاملے کو اتنا اچھالا، اتنا اچھالا، اتنا اچھالا، کہا کہ ہم اس کے بدلے میں عمر کو قتل کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ میرے آقا نے فرمایا عمر یہ کیسے کر دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو آپ کے فیصلے کو، آپ کے حکم کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ابھی عمر بول رہے تھے، اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے حکم کو نہ مانے اور اس کے فیصلے کو نہ مانے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ مومن نہیں، یہ منافق تھا، یہ کافر تھا اور یہ آپ کے حکم کو ٹھکرا کے آیا تھا۔ اس لیے جاؤ، عمر کو اب کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ تو میرے ساتھیوں، واقعی ہمارے کرناٹک کے مسلمانوں نے اس بار بہت سمجھداری کے ساتھ، میں قرآن اور حدیث کا فیصلہ تو آپ کو نہیں کہہ سکتا مگر اتنا کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے بڑی سمجھداری کے ساتھ آپ نے جو اس بار الیکشن میں کام کیا ہے وہ بڑا مبارکبادی کے لائق ہے۔ آپ نے بڑا اچھا کام کیا مگر آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی، یہاں سے آپ کی ذمہ داری شروع ہوئی ہے۔ آپ نے جس طریقے سے یہ کام کیا اب آپ اپنا دماغ بھی رکھیے۔ ہم تو 75 سال سے اس پارٹی کو اقتدار تک پہنچاتے آ رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد اقتدار تک پہنچاتے قبروں میں چلے گئے، مگر ہماری حالت سدھری نہیں بلکہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔
پہلے کے حالات دیکھیے. 1857 میں ہماری حالت یہ تھی کہ ہم اس ملک کے بادشاہ تھے. حضرت شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں پورے انڈیا میں برادران وطن بھی ہمارے ساتھ، جس کو آپ منگل پانڈے کا گدر کہتے ہیں، وہ حضرت جو ہے بہادر شاہ ظفر رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں وہ لڑائی لڑی گئی تھی. آپ کو معلوم نہیں، آپ تاریخ نہیں پڑھتے، آپ جو ہے اسلامی ہسٹری کو پڑھنا نہیں جانتے اور پڑھ کے سمجھتے بھی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں کتابوں سے نکال کے باہر کیا جا رہا ہے. میرے حال وقت بھی ہو چکا ہے، میں آپ کو 1 منٹ میں صرف آپ کا 2 منٹ ٹائم دوں گا. تو ہم 1857 میں اس ملک کا بادشاہ، اور آج ہماری اعلیٰ سلچر کمیٹی کے مطابق دلت سے بدتر، ان پڑھ میں سب سے آگے، جیل میں سب سے زیادہ، کرپشن میں سب سے آگے، لنچنگ میں ہماری مدد سب سے زیادہ. کہیں پر بھی مسلمانوں کو مار دو کوئی کیس نہیں بنتا، کہیں پر بھی کوئی الزام لگا دو، ریلوے اسٹیشن میں پکڑ کے مارو کوئی پوچھتا نہیں، بس اسٹینڈ میں مار دو کوئی پوچھتا نہیں، کالج سے ہمارے نوجوانوں کو غائب کر دو کوئی CBI رپورٹ نہیں بنتی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا حق مانگنا بھول گیا ہے. ہم کٹورا پھیلاتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. جو قوم بھیک مانگنا جانتی ہے وہ قوم حق مانگنا نہیں جانتی. آپ اپنا حق مانگیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سوشل ورکر ہیں تو اس پلیٹ فارم سے آواز نکالیے، آپ رائٹر ہیں تو آپ اخبارات کے ذریعے سے آواز نکالیے، آپ چھوٹے موٹے سیاسی ورکر ہیں تو آپ اپنے لیڈروں کو مجبور کیجئے کہ ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، ہم یہ چاہتے ہیں. دلال مت بنیے. آپ کو شاید یہ لفظ بہت کٹھن لگے گا، مگر ہماری آج حیثیت صرف دلالوں کی، صرف دلال بنتے ہیں ہم، ضمیر فروش بنتے ہیں. ڈیلی سالار پیپر اٹھائیے، ڈیلی آپ کو ایک دلال کی تصویر نظر آئے گی، اور وہ ڈیلی ہماری مسجدوں کو نیلام کر رہا ہے، ہمارے مذہب کو بدنام کر رہا ہے، ہمیں چیخ کے کہتا ہے میں نے اتنے کروڑ دیا، میں نے فلانی مسجد کو دیا. ہمیں بیوقوف تجھ سے مانگا کون تھا؟ آج یہ بدنام کرنے کی نئی سازش ہے، اس کو سمجھیے. کچھ مسلمان ان کے پیسوں کو ٹکڑوں کو پلتے ہیں جس کی وجہ سے واہ واہ کرتے ہیں. ہم کسی کے پیسے کی طرف نظر نہیں ڈالتے، ہم نے کبھی چیک دیکھ کر کے تقریر نہیں کی، ہم ہمیشہ ملت کے لیے بولتے ہیں. اس لیے نہ ہمیں آپ سے ڈر ہے نہ ہمیں کسی اور سے ڈر ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انسان ڈیلی ہمیں اخبارات کے ذریعے سے شرمسار کر رہا ہے، ہماری مسجدوں کی تقدس کو نیلام کر رہا ہے، ہمارے چاہے مسجد کے ذمہ داروں کو شرمندہ کر رہا ہے، آپ اس کا گریبان پکڑیے، پوچھیے اس کو کس نے تجھ سے بھیک مانگا تھا، کیوں دیا تھا تو نے، آج تو ہمیں کیوں بدنام کر رہا ہے. مگر نہیں کریں گے اس لیے کہ کچھ مسجد کے دلال لوگ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی اپنی خاطر. اس لیے میں کہتا ہوں دلالی سے بچیے. آپ کو جو بھی کہنا ہے سورج کی روشنی میں ڈنکے کی چوٹ اعلان کر کے کہیے، ہمیں نہ اس حکومت سے کچھ لینا نہ اس حکومت سے کچھ لینا، ہمیں ہمارا حق چاہیے. ہم کرایہ دار نہیں، ہم اس ملک کے حقدار ہیں، ہم ٹیپو سلطان کی اولاد ہیں، ہم APJ عبد الکلام کے نام لیوا ہیں، ہم مولانا حسین احمد مدنی کا پیروکار ہیں، ہم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا نام لیوا ہیں، ہم حضرت مولانا حفظ الرحمان سوہانی کے جوتے اٹھانے والے ہیں. اس ملک کو جب پسینے کی ضرورت پڑی تو ہم نے خون دیا، اس ملک کو جب حفاظت کی ضرورت پڑی تو ہم نے عبدالحمید جیسا شعلہ بن کر کے دشمنوں کے ٹینک کے سامنے کھڑا ہو کر کے اپنے چیخنے اڑا دیے. ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میری قبر بنے گی یا نہیں بنے گی، ہم نے یہ کہا کہ اس ملک کی حفاظت ہم کریں گے چاہے ہمارے 100 ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے. آج بھی مسلمان جان سے زیادہ اس ملک سے پیار کرتا ہے، اس ملک کے سمپتی کو
کبھی مسلمانوں میں خبر نہیں کیا، اس ملک کے بینکوں کو کبھی مسلمان نہیں لوٹتا، اس ملک سے جتنے لوگ بینکوں کو لوٹ کر کے فرار ہوئے اس میں کوئی مسلمان کا نام نہیں ہے۔ اس لیے میں حکومت ہند سے بھی اور حکومت اسٹیٹ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں بھیک مت دیجیے، ہمارا حق ہمیں دیجیے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کو اپنے رب کو راضی کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔